السلام علیکم، میں عاصم عثمانی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے احساس ذمہ داری کے اوپر کہ احساس ذمہ داری اور سیلف کتھارسس یا اپنا محاسبہ کرنا کسے کہتے ہیں، ہم اپنا صحیح طرح سے محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ کمپیریزن کس طرح سے ممکن ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایک سانچہ یا ایک پورا کویسچنئر ہمیں ملتا ہے وہ رمضان کا مہینہ ریسنٹلی ابھی گزرا، عید الفطر گزری ابھی، تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے سوچنے کے لیے کہ میں اس سے پچھلے رمضان میں کہاں کھڑا تھا اور اس رمضان میں کہاں کھڑا تھا، میری عبادات میں کتنی بہتری آئی یا کتنی تنزلی واقع ہوئی، اور میرا راتوں کو قیام کرنا، میرا تلاوت قرآن کرنا، صدقہ خیرات کرنا کیا پچھلے رمضان سے بہتر تھا یا کم تھا۔ اور اگر کم تھا تو ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے، اس کی معافی مانگیں گے اور اپنے آپ کو ابھی سے چھوٹی چھوٹی کجیاں کمیاں کسریں دیکھتے ہوئے آنے والے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ آنے والے رمضان میں ہمیں پورا ایک سال میسر ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے، اپنے سونے جاگنے کا پیٹرن بنانے کے لیے، کھانے پینے کا پیٹرن بنانے کے لیے، اپنی عادات و اطوار تبدیل کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ایک ہو گیا سیلف کتھارسس، اپنی ذات کا معیار جانچنے کے لیے اپنے گزرے ہوئے کل کو اپنے آج کے ساتھ کمپیئر کر کے آنے والے کل کے لیے اصلاح اور بہتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ جو دوسری چیز میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے جی صبر اور شکر، کہ ہمیں جس طرح کے بھی جیسے بھی حالات میسر آتے ہیں اس کے اوپر ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور باطنی اعتبار سے جو امپروومنٹ ہے وہ اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے دنیا کی رغبت کم ہو یا ہمارے اندر جو دنیا کی رغبت موجود ہے اس میں کمی واقع پذیر ہو۔ باہر سے ہمیں دیکھنا پڑے گا جی کہ ایسی کون سی بیماریاں جو دل کو خدشات ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ دل کو لاحق ہو جاتی ہیں، ان میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان چیزوں سے دل کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں دنیا کی محبت اور رغبت سے۔ جیسے میں کانسٹنٹلی اپنے اوپر دیکھتا رہوں گا، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اچھا فون نہیں ہے، میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے، میرے پاس اچھی سوسائٹی میں نہیں رہ رہا، میرا لائف سٹائل اچھا نہیں ہے، تو یہ وہ دنیا کی محبت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو کہ اپنے ساتھ بے شمار چھوٹی چھوٹی بیماریاں اپنے ساتھ کھینچ کے لاتی ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، فریب، مکار، یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں اصلاح کے ایک ظاہری پہلو بھی ہوتے ہیں، باطنی پہلو بھی ہوتے ہیں، تو ہم اس میں پہلے کچھ اخلاقی پہلو چھوٹے چھوٹے دیکھ لیتے ہیں کہ اخلاقی پہلو کیا ہوتے ہیں دنیا کی۔ ایک تو سب سے پہلے ہمیں اس جو دنیا کی محبت اکٹھی ہو جاتی ہے اسے رفع دفع کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صدقہ، خیرات، مال خرچنا سب سے بہترین چیز ہے کہ اگر آپ دنیا سے اپنے آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں صدقہ کریں، خیرات کریں، اینڈ گیو آؤٹ بٹ ڈو ناٹ ایمپٹی یور سیلف، دس از دا رول آف صدقہ۔ تو ہم اس میں دیکھیں گے جی کہ اخلاقی پہلو میں جو سب سے پہلے چیز آتی ہے وہ ہمیشہ سچ بولنا، آل دا ٹائم آلویز۔ جھوٹ بیماریوں میں سے بیماریوں کی جڑ ہے، سب سے بڑی بیماری ہے جھوٹ بولنا۔ تو اخلاقی پہلو کی بہتری جھوٹ نہ بولنے سے، دھوکہ نہ دینے سے، وعدہ نبھانے سے، بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وعدہ نبھانے والا، کہ آپ کے ایک کول ہوتا ہے، کہنا ہوتا ہے کسی کو، اور جب آپ کسی کو کوئی کول دیتے ہیں، کوئی عہد یا پیمان کرتے ہیں تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حسن خلق کا مظاہرہ، اپنے اچھے سلوک کا۔ عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حسن سلوک کا اس قدر تلقین فرمایا کرتے کہ ہمیں لگتا کہ شاید یہ اسلام کے اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ تو حسن خلق کا کبھی بھی دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے پیرالل غیبت، پشیمانی، فضول گوئی، ان چیزوں سے پرہیز کرنا، یہ وہ چھوٹے چھوٹے
آسپیکٹس ہیں جو کہ آپ کے ایتھکس کو آپ کی موریلٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کے اوپر انشاءاللہ بہت مثبت طور پر اثر انداز ہوں گے۔ اس کے دوسرے اخلاقی پہلوؤں کی اگر ہم دوسری سائڈ دیکھیں گے کہ میں اپنے طور پہ معاشرے میں ایک مثبت کردار کس طرح سے ادا کر سکتا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے میری اپنی تربیت ہے، میرے گھر والوں کی تربیت ہے، جس میں میری بیوی شامل ہے، میرے بچے شامل ہوں گے، میرے بہن بھائی شامل ہوں گے۔ تو دس از ناٹ بائی سم تھنگ وچ کوڈ بی ایگزیکیوٹیڈ بائی فورس۔ تو جیسا کہ ہم ایک طرف اگر حسن خلق کی بات کریں گے، دوسری طرف ہم ڈنڈے کے زور پہ یہ سارے کام کروانا چاہیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اس کے ہمیشہ منفی اثرات ہی مرتب ہونے ہیں۔ تو چینج از اے گریجول پروسیس، میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اسی طرح سے ایک رول ماڈل بننا ہے کہ میں باقاعدگی سے نماز ادا کر رہا ہوں، اور مردوں کی نماز باجماعت ہونی چاہیے، مسجد میں ہونی چاہیے، اور خواتین کی نماز کا اہتمام، ان کے صفائی ستھرائی کے جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ ان کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو اس طرح سے سیگمنٹیشن کر کے اور چھوٹی چھوٹی چینجز لا کے ہم اپنے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور ایک خاندان اور ایک محلہ، ایک کمیونٹی اسی طرح سے بہتری جو ہے وہ ایک ایک کر کے پھیلتی جاتی ہے۔ تو اپنی ذاتی طور پر اصلاح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، جو کہا سنا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔